بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ، آج سے ہم ایک نئی کتاب شروع کرنے جا رہے ہیں جو کہ علم نحو کی بنیاد کے اندر ایک بہت اہم کتاب سمجھی جاتی ہے، اور واقعی یہ ایک اہم کتاب ہے اور یہ عربی میں کتاب ہے۔ اور اس کتاب کے اندر آسان الفاظ میں نہ زیادہ ڈیٹیل ہے نہ زیادہ بحث و مباحث ہے، آسان طرح سے جو ہے وہ نحو کے قواعد اور نحو کے اصولوں کو بیان کیا گیا ہے۔ جو ابتدائی طالب علم ہیں جنہوں نے شروع میں خلاصۃ النحو یا نصاب النحو پڑھی ہوگی، تو اور ان کے قواعد جو انہوں نے اردو میں یاد کیے ہوں گے، تو وہ سارے کے سارے قواعد یہاں پر عربی میں آپ کو مل جائیں گے، اور اس کے علاوہ دیگر جو اضافی چیزیں ہیں تھوڑی بہت وہ بھی یہاں پر جو ہے وہ مل جائیں گی، لیکن اس کے اندر زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے، زیادہ لمبی چوڑی بحثیں نہیں ہیں، بلکہ عام آسان الفاظ میں نحوی اصول اور نحوی قواعد کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ صحیح طریقے سے سمجھنے اور صحیح طریقے سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ علم نحو ہو یا علم صرف ہو، یہ بساط خود کوئی جو ہے وہ اتنی کمال اور فضیلت والی چیزیں نہیں ہیں، کیونکہ ہم ان چیزوں کے ذریعے، چاہے علم نحو ہو، علم صرف ہو یا عربی گرامر ہو، تو ان کے ذریعے ہمیں قرآن و حدیث کی معرفت ملتی ہے۔ ہمیں ان کتابوں کے ذریعے قرآن اور حدیث کی سمجھ ملتی ہے، ان کی معنی کا پتہ چلتا ہے، تو اس وجہ سے ان کو اہمیت دی جاتی ہے درس نظامی پڑھانے کے لحاظ سے، اور اس کو سمجھنے اور سمجھانے کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ تو یہ ہم جو چیزیں پڑھ رہے ہیں، یہ ساری کی ساری عربی زبان کو، قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مین چیز ذہن میں یہ ہونی چاہیے، اور اس کو شوق اور ذوق سے پڑھنا چاہیے کہ نئی نئی چیزیں ہم سیکھیں گے، نئی کتاب شروع ہو رہی ہے تو اس میں اسلوب بھی نیا ہوگا، نئی نئی باتیں سیکھیں گے، نیا نیا انداز ہوگا، تو دل میں نیتیں بھی اچھی ہو، اور بندہ تھوڑا سا جو ہے وہ پر اعتماد طریقے سے اس کو کتاب کو پڑھے، یاد کریں، اور اس کے جو اسباق چلیں گے تو ان کو آپ نے سوالاً جواباً تحریر بھی کرنا ہے، اور وقتاً فوقتاً مجھے چیک بھی کراتے رہنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کافی فائدہ ہوگا۔ تو بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ سر ورک جو یہاں پر موجود ہے، ٹائٹل پیج جسے کہتے ہیں، تو اسی سے شروع کرتے ہیں۔ یہ شروع میں لکھا ہوا ہے، من لم یعرف النحو فلا ثقۃ لہ فی العربیۃ، کہ یہ ایک قول ہے کسی بزرگ کا، کہ جو بندہ علم نحو کو نہیں جانتا، من لم یعرف النحو، کہ جو بندہ نحو کو نہیں جانتا تو اس کو عربی زبان میں کوئی پختگی نہیں ہوگی۔ ثقت کا مطلب ہے پختگی۔ تو نحو کو جاننے والا جو بندہ ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں پختگی حاصل ہوتی ہے، وہ پر اعتماد ہوتا ہے عربی زبان پڑھنے اور پڑھانے اور سمجھنے کے اندر۔ اگر نحو کمزور ہے تو عربی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بنیاد ہے۔ اس کے بعد کتاب کا نام ہے عنایت النحو علی ہدایت النحو۔ تو کتاب کا نام ہے ہدایت النحو، لیکن ہدایت النحو کے اوپر حاشیہ ہے جو کہ دعوت اسلامی کی طرف سے جو ہے وہ اس پر شائع کیا گیا ہے۔ اس حاشیے کا نام ہے عنایت النحو، ٹھیک ہے۔ کتاب کا نام ہے ہدایت النحو، اور اس ہدایت النحو کے اوپر جو حاشیہ لگایا گیا ہے وہ حاشیہ ہے عنایت النحو، ٹھیک ہے۔ اور اس حاشیہ لگانے والے کا جو نام ہے وہ ہے علامہ ابن داود مولانا عبد الواحد الحنفی العطاری المدنی، جو کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی کے اندر جو ہے وہ مدرس ہیں۔ کئی بار ان سے ملاقات الحمدللہ ہوئی ہے، اور زیارت بھی ہوئی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ نحو پڑھاتے ہیں، نحو صرف جو ہے وہ پڑھاتے ہیں وہاں پر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں، ٹھیک ہے۔ تو حاشیہ لکھنے والے جو ہے وہ یہ احباب ہیں، اور ہدایت النحو کنہوں نے لکھی تو وہ بھی آگے انشاءاللہ تعالی آئے گا، ہم آپ کو عرض کریں گے۔ تو سب سے پہلے آ جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کی شروع میں، ہر کتاب کی شروع میں تقریباً بسم اللہ شریف لکھی ہوتی ہے، اور یہاں پر کچھ بحثیں کی جاتی ہیں کہ مصنف علیہ رحمٰن نے کتاب کو شروع کرنے سے پہلے شروع میں بسم اللہ کیوں فرمائی۔
ایک سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے، تو سوال بنتا بھی ہے کہ بسم اللہ شریف سے ابتدا کیوں کی گئی؟ تو اس کا جواب مختلف طریقوں سے دیا جاتا ہے، دو تین طریقے ہم بھی عرض کرتے ہیں کہ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کی ابتدا بسم اللہ شریف سے شروع کر کے کتاب اللہ کی ابتدا کی ہے، کہ جس طرح قرآن کریم کے شروع میں کیا ہے؟ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کے شروع میں کیا ہے؟ بسم اللہ ہے۔ تو جس طرح قرآن کریم اللہ کی کتاب بسم اللہ سے شروع ہو رہی ہے، تو اس کی اقتدا اور اس کی پیروی کرتے ہوئے مصنف علیہ رحمٰ نے اپنی کتاب کا بھی آغاز بسم اللہ شریف سے کیا۔ ٹھیک ہو گیا، ایک یہ جواب۔ اور دوسرا جواب یہ ہے جی کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے مصنف علیہ رحمٰ نے اپنی کتاب کی جو شروعات ہے وہ بسم اللہ شریف سے کی ہے، کہ حدیث پاک میں آتا ہے، نیچے حاشیے کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یبدأ فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقطع، کہ ہر وہ کام، ہر وہ ذی شان کام، ذی بالن کا کیا مطلب ہے؟ ذی شان، فضیلت والا کام، جو جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی گئی ہو، جس کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ نہ کی گئی ہو، تو وہ ادھورا ہو جاتا ہے، اقطعو، تو وہ ادھورا ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتابوں کے شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں، تاکہ اس حدیث پر عمل ہو جائے، اور جو ہماری تصنیف ہے، ہماری جو تحریر ہے، وہ مکمل ہو جائے۔ ٹھیک ہو گیا، تو یہ دو جواب کافی ہیں۔ اس کو آپ یاد کیجئے گا کہ مصنف علیہ رحمٰ نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ سے کیوں کیا۔ اس کے دو جوابات حاشیے کے اندر بھی موجود ہے، آپ دیکھ کر جو ہے وہ یاد کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ کل آپ سے پوچھا جائے گا۔ یہ سمجھ آ گیا؟ جی استاد محترم۔ جی، اس کے بعد ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پالنے والا۔ پالنے والا۔ والعاقبۃ للمتقین، اور اچھی عاقبت پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ عاقبت سے پہلے خیر محذوف ہے، خیر العاقبت للمتقین، اچھی عاقبت متقیوں کی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، جی اس کے بعد ہے والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، درود و سلام ہو، اور درود و سلام ہو ضرور۔ اس کے رسول، کس کے رسول؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہو ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور درود و سلام ہو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم پر، اور آپ کی آل پر، اور آپ کے تمام اصحاب پر۔ ترجمہ کیا کریں گے؟ آپ کی آل اور آپ کے تمام اصحاب پر۔ جی، آل ہی کے اندر اور اصحاب ہی کے اندر جو ہی ضمیر ہے، اس کا مرجع کون ہے؟ اس کا مرجع اس میں مبارک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہے وہ۔ جی ٹھیک ہو گیا، ماشاء اللہ، یعنی حضور کی آل اور حضور کے اصحاب، تمام اصحاب پر بھی درود و سلام ہو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اما بعد، آ، درود و سلام کے بعد، حمد و سلام کے بعد جب بھی یہ خطبے کے اندر آتا ہے، تو اما بعد، تو اس کا جو مضاف الیہ ہوتا ہے محذوف ہوتا ہے، لیکن محذوف اس طرح ہوتا ہے کہ ذہن میں وہ موجود ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بعد کا جو مضاف الیہ ہے وہ حمد و صلات ہے، یعنی حمد و صلات کے بعد، کیونکہ پیچھے حمد و صلات ہوئی ہے، تو بعد جی کا مطلب ہے حمد و صلات کے بعد۔ تو اب کتاب کے بارے میں بتا رہے ہیں مصنف علیہ رحمہ کہ فَهَذَا مُخْتَصَرٌ مَضْبُوطٌ فِي النَّحْوِ، یہ کتاب، ہاذا یہ اس میں اشارہ ہے، اور اس کا مشار الیہ کیا ہے؟ کتاب، اور وہ کتاب کون سی ہے؟
ہدایت النحو۔ ہدایت النحو، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ کتاب جو مختصر ہے، مضبوط ہے نحو کے اندر۔ مضبوط کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس میں زیادہ طوالت ہے، نہ زیادہ تنگی ہے، نہ چیزوں کو کم پیش کیا گیا ہے، نہ چیزوں کو زیادہ پیش کیا گیا ہے۔ یعنی نحو کے اندر مضبوط ہے، یعنی کہ جو بندہ اس کتاب کو پکڑے گا تو وہ بھی علم نحو کے اندر مضبوط ہو جائے گا۔ تو یہ کتاب یہ مختصر، یہ صیغہ مختصر ہے، مختصر، نہیں مختصر، رفع ہے۔ اس میں مفعول ہے، جی، اور کیونکہ مضبوط اگر یہ اس میں تفعیل، اگر اس کو ہم اس میں فاعل سے بنائیں تو پھر ترجمہ ہوگا اختصار کرنے والا، مختصر۔ جی تو مختصر یعنی جس کو مختصر کیا گیا ہو، شارٹ کیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ جی مضبوط ہے علم نحو میں، جمعت فیہ مہمات النحو علی ترتیب الکافیت مبوبا و مفصلا بعبارت واضحت مع ایراد الامثلۃ فی جمیع مسائلها، ٹھیک ہے۔ عبارت سمجھ آ گئی؟ جی فہذا جی مختصر مضبوط فی النحو جمعت فیہ مہمات النحو، یہ کتاب مختصر جو مضبوط ہے علم نحو میں، جس میں میں نے نحو کی اہم باتوں کو جمع کیا ہے۔ جمعت، میں نے جمع کیا جی ہے، فی ہے اس کتاب میں، نحو کی اہم باتوں کو، جی الا ترتیب الکافیت، کافیہ کی ترتیب پر۔ کافیہ کون ہے؟ کافی کتاب ہے جس کا آپ نے بھی جی، کافیہ ریکارڈ کروائی کتاب ہے۔ ہے جو کہ درجہ رابعہ کے اندر، بنین کے اندر پڑھائی جاتی ہے، درجہ رابعہ میں۔ تو الحمدللہ اس کے جی لیکچر بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، شاید آپ کو دیے گئے تھے۔ جی تو جی کافیہ کی ترتیب پر اس کتاب کے اندر نحو کی اہم باتوں کو جمع کیا گیا ہے، مبوباً، ابواب بندی کی صورت میں، مفصلاً اور فصل بندی کی، تفصیلا۔ مفصلاً فصل بندی کی صورت میں۔ جیسے ابواب ہوتے ہیں، باب اول، باب ثانی، باب ثالث، فصل اول، جی جی فصل ثانی، اس طرح۔ بے عبارت واضحت، واضح عبارت کے ساتھ، اور تمام مسائل میں، اس کے تمام مسائل میں، امثلہ کو وارد کرنے کے ساتھ، اس کے جی تمام مسائل میں مثالوں کو واضح کرنے کے ساتھ، وارد کرنے کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا۔ جی یعنی جتنے بھی احکام، جتنی بھی چیزیں بیان کی ہیں، تو ان چیزوں کی مثال کے ذریعے اس کو وضاحت بھی کی گئی ہے۔ جی لیکن اس میں کیا چیز ہے؟ من غیر تعرض للأدلة والعلل، ادلہ اور علتوں کے در پہ ہوئے بغیر۔ کیا ترجمہ کریں گے؟ ادلہ اور علل کے در پہ ہوئے بغیر، ہم، یعنی تعرض کا کیا مطلب ہے؟ تعرض کا مطلب ہوتا ہے پیش کرنا، من لیکن غیر تعرض ہم لیکن ہم اس للأدلة کا، ہم اگر والعلل۔ عرفی ترجمہ اور ایک بہترین ترجمہ کریں تو وہ یہی بنے گا جو میں نے عرض کیا، کہ علتیں اور ادلہ کے در پر ہوئے بغیر، یعنی علتیں اور ادلہ کو پیش کیے بغیر، جی جو ہے وہ میں نے اس کتاب کو لکھا ہے، اس کتاب کے اندر نحو کے مسائل کو جمع کیا ہے۔ جی یعنی شروع میں نے عرض کیا نا کہ اس کتاب کے اندر نہ زیادہ ڈیٹیل ہے، علتیں اور وجوہات اور طرح طرح کے اعتراضات، جوابات، دلائل، وہ بیان نہیں کیا گیا، اختلافات بھی بیان نہیں کیے گئے۔ کافیہ آپ پڑھیں گے تو کافیہ کے اندر یہ سب چیزیں ہیں، علتیں بیان کرنا، دلائل بیان کرنا، اختلاف بیان کرنا۔ امام سیبویہ کے نزدیک یہ ہے، نحویوں کے اختلاف ہیں، لیکن اس کے اندر اس طرح کا کوئی بھی جو ہے وہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ابتدائی درجوں میں پڑھائی جاتی ہے، اور ابتدائی طالب علم اگر ان چیزوں کے اندر پڑھے گا نا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ وہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ جی وہی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے علتیں اور ادلہ کیوں بیان نہیں کیے، فرماتے ہیں لِأَلَّا يُشَوِّشُ، لِأَلَّا يُشَوِّشَ،
श, जबर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि शुरू में अन है, अन नासबा। जी, अन है, अन के बाद ला है। अन ला था, फिर मिलकर बन गया अल्लाह। शाबाश। जी। ले अल्लाह युशविश ज़हनुल मुब्तदी अन फहमिल मसाइल, ताकि इब्तदाई तालिब इल्म का जहन, मुब्तदी का क्या मतलब है? इब्तदाई तालिब इल्म का जहन। हम्म, ताकि इब्तदाई तालिब इल्म का जहन मसाइल को समझने से तशवीश में ना पड़ जाए, कंफ्यूज ना हो जाए। वो मसाइल को, बातों को समझ ना सके, वो फिर इख्तलाफात में पड़ जाए। क्योंकि इख्तलाफ हो जाता है तो फिर थोड़ा समझने में दुश्वारी हो जाती है। जिस चीज़ में इख्तलाफ नहीं होता तो वो आसान से बंदे को समझ आ जाती है, और जिसमें इख्तलाफ होता है उसमें जहन ज़्यादा लगाना पड़ता है। ठीक हो गया, ये जी। इबारत समझ आ गई। जी। अब बयान करते हैं कि मैंने इस किताब का नाम क्या रखा है। हिदायत नहव। जी। मुसन्निफ अलैहि रहमा फरमाते हैं हिदायत नहव, तो बताते हैं वजह सम्मई तो हो। हाँ, वजह तस्मिया बयान करते हैं कि इस किताब का नाम मैंने हिदायत नहव क्यों रखा। फरमाते हैं वसम्मैतुहु बिहिदायत नहव, और मैंने इसका नाम हिदायत नहव रखा, रिजा अन यहदियल्लाहु तआला बिहित्तालिबीन, ये उम्मीद करते हुए कि अल्लाह ताला इसके ज़रिए तलबा किराम को हिदायत देगा। कैसे तर्जुमा करेंगे? ये उम्मीद करते हुए कि अल्लाह तबारक व ताला इसके जरिए तुलबा को हिदायत देगा। शाबाश, ठीक हो गया। जी। ये हो गई वजह तस्मिया, यानी नाम रखने की वजह कि मैंने ये नाम इसका क्यों रखा। फरमाते हैं और जी। इसका पूरा नाम क्या है। उसका पूरा नाम है हिदायत नहव मई यस्तहिकुल हिदाया। ठीक है। जी। आगे फरमाते हैं कि वरतब्तुहु अला मुक़द्दमतिन व सलासति अक़सामिन बितौफ़ीक़िल मलिकिल अज़ीज़िल अल्लामी। ठीक है। वरतब्तुहु जी। अला मुक़द्दमतिन व सलासति अक़सामिन बितौफ़ीक़िल मलिकिल अज़ीज़िल अल्लामी। तो मैंने इस किताब को तरतीब दिया है एक मुकद्दमा पर जी। और तीन अक़साम पर। गालिब हिकमत वाले की गालिब बादशाह की तौफीक से। मलिक का मतलब होता है बादशाह। जी। बादशाह अजीज का मतलब होता है गालिब हिकमत वाला। गालिब और बादशाह की तौफीक से। अल अल्लामा, अल्लामा का मतलब है बड़ा इल्म वाला। यानी अल्लाह ताला की ज़ात जो मलिक है, बादशाह है, जो अजीज है, बेनियाज है, और गालिब हिकमत वाला है, अल्लाम, और जो बड़े इल्म वाला है। तो उस ज़ात की तौफीक से मैंने ये किताब लिखी है। इसके अंदर हमें भी जो है वो एक इशारा है और नसीहत है कि हम जो भी काम करें, जो भी चीज़ पढ़ें, समझें, करें, तो उन तमाम की निस्बत कहाँ करें? अल्लाह ताला की तरफ। कि अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी, अल्लाह के फजल से ये मैंने काम किया, अल्लाह के करम से ये मैंने काम किया। ऐसा ना हो कि मैंने किया, तो इसमें बंदे का तकब्बुर आ जाता है। शैतान भी है, नफ्स भी है। तो इंसान इस बात का ख्याल रखे, जब भी ऐसी कोई चीज़ वाक़ई हो, अल्लाह ताला आपको तौफीक दे, तो उसके अंदर यही आप कलिमात कहें कि अल्लाह ताला ने मुझे ये तौफीक दी, और मुझे ये हिदायत दी, रहनुमाई दी, मुझे अक्ल सलीम दी। तब जाकर मैं ये जो है वो पढ़ने या पढ़ाने या समझने के काबिल हूँ। जी बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप और हम दीन इस्लाम पढ़ रहे हैं, दीन इस्लाम इल्म दीन पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर भी अल्लाह तबारक व ताला की जो है वो तौफीक ही शामिल हाल है। क्योंकि हदीस पाक के अंदर आप सुनते होंगे कि मैं युरिदिल्लाहु युफ़क्किहु फ़िद्दीन, मैं युरिदिल्लाहु खैरन युफ़क्किहु फ़िद्दीन। कि अल्लाह तबारक जी। व ताला जिस बंदे के साथ भलाई का इरादा फरमाता है, तो उसके साथ, उसे दीन की समझ अता फरमा हाँ, देता है। उसे दीन की समझ अता फरमाता है। जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है तो उसे दीन की समझ अता करता है। तो आप
اور ہمیں دین کی سمجھ عطا کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھ عطا کی ہے، ورنہ دنیا میں آپ بہت سارے لوگ دیکھتے ہوں گے کہ جو دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں، ان کا دن ان کی رات پیسے کمانے میں مشغول ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ ہم دین سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی توفیق ہے۔ اس پر ہم آپ کو جو ہے وہ شکر ادا کرنا بھی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا احسان بھی بجا لانا چاہیے۔ بالکل، ٹھیک ہو یہ گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل ہے، خاص توفیق ہے اس جی کی۔ جی بالکل، الحمدللہ۔ جی تو یہ مقدمہ تھا اس ہدایت نو کتاب کا، باقی کل جو ہے وہ باقاعدہ ہم اس کو شروع کریں گے۔ چلیں، یہ بھی عبارت لکھی ہوئی ہے، تو فصل اول سے ہم کل شروع کریں گے۔ چلیں، یہ بھی ہم کل شروع کرتے ہیں ایک ساتھ۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے ہدایت نو کا یہ ہمارا سبق اتنا کافی ہے۔ کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لیں، اگر کوئی بات رہ گئی ہو تو آپ ریکارڈنگ سن کر بھی اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کی لنک میں آپ کو بھیج دوں گا، اور اس میں دل لگا کر پڑھنا ہے، محنت کرنی ہے۔ یہ چیز اگر آپ کی بنیاد مضبوط ہو جائے گی نا، تو آپ کو آگے علوم فنون پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ آگے آپ کو علوم فنون پڑھائے جائیں گے، اصول فقہ، اصول حدیث، اصول تفسیر، یہ ساری چیزیں پڑھائی جائیں گی۔ تو جب آپ کی گرامر کمزور ہوگی، آپ کا نحو کمزور ہوگا، آپ کی صرف کمزور ہوگی، تو پھر آپ کو آگے جا کر کچھ بھی پلے نہیں پڑے گا، کیونکہ آگے عربی میں ہوگا، اور آگے عربی زبان پر ڈسکس نہیں کریں گے اتنا زیادہ۔ جی آگے جو کتابیں پڑھیں گے تو عربی زبان پر زیادہ ڈسکس ہوگی نہیں۔ آگے ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ فن کون سا ہے۔ اگر علم نحو، علم اصول حدیث ہوگا تو علم اصول حدیث پر ہم گفتگو کریں گے، عبارت پڑھیں گے، ترجمہ کریں گے۔ تو اسی لیے آپ کے یہ جو شروعات والے سال ہیں، اس کے اندر آپ جو ہے وہ نحو اور صرف کو بالکل مضبوط کریں، اور دل لگا کر مضبوط کریں، اور شوق کے ساتھ جو ہے وہ اس کو پڑھیں۔ اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ چیز مضبوط ہوگی، اور آگے آپ کو پڑھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ جی سمجھ تم ایھا العلماء؟